السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو پی اپڈیٹ، جہاں پر ہم سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، جو بھی ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ڈسپیرٹی الاؤنسز کے حوالے سے اور پینشن رولز کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی ہیں، خاص کر پنجاب کے اندر، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑا ریلیف جو ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہوئے، اس سے میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا نوٹیفیکیشن کے بارے میں۔ آج اس ویڈیو میں تھوڑا سا دوبارہ سے اپڈیٹ کرتا ہوں اور باقی مزید نیو جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پنجاب کے ملازمین 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کیوں نہیں دیا جا رہا، بڑی وجہ سامنے آ گئی اس حوالے سے، اور یہ سب سے پہلے تو پہلی خبر ہے جی، فائنینشیل اسسٹنس ٹو دا فیملی آف اے سول سرونٹ ہو ڈائز وائل ان سروس۔ ان سروس میں اگر کوئی ملازم وفات پا جاتا ہے سرکاری ملازم، تو اس کے لیے کچھ بینیفٹس دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات شیئر کی ہوئی ہے، آج دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اور جو وائفز ان کیس آف اے میل سول سرونٹ، میل سول سرونٹس جو ہیں، اگر ان کی کوئی بیویاں ہیں اور میل سرونٹ ڈیتھ کر جاتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، تو اس کی جو بیوی یا بیویوں کو وہ ساری مراعات اور وہ سارے بینیفٹس دیے جائیں گے جو کہ اس سرکاری ملازم کو مل رہے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ہسبینڈ ان کیس آف اے فیمیل سول سرونٹ، اگر کوئی عورت تھی، وہ سرکاری ملازمہ تھی اور وہ دوران سروس ڈیتھ ہو گئی اس کی، تو اس کے شوہر کو بھی اسی طرح وہ بینیفٹس ملیں گے، وہ اس کو ساری مراعات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح چلڈرن اور جو ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے بلو دا ایج آف 24 ایئرز، جو بیٹا ہے اس کی اگر عمر 24 سال سے کم ہے تو اس کو بھی اسی طرح، اور ان میرڈ ڈاٹر جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے ملیں گے۔ اگر ان کا کوئی ہینڈی کیپ جو ہے بچہ ہے یا بچی ہے جو کہ معذور ہیں، تو ان کو وداؤٹ کنسیڈرنگ دیئر ایج، ان کی عمر کا لحاظ کیے بغیر، کوئی عمر کی حد نہیں ہے اس کے اندر، ان کو تاحیات وہ گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے والد یا والدہ کی طرف سے جن کی ڈیتھ ہوگی دوران سروس، ان کی طرف سے پیسے ملتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھی اور خوش آئند بات ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ مشکل ٹائم آ جاتا تو گورنمنٹ اس کو فل سپورٹ کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں دوستو ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے، جو کہ پنجاب کے اندر کافی جو ہے پریشان کن صورتحال ہے۔ ڈسپیرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرق کو ختم کرنا سیلریز کے اندر۔ اب وفاق کے اندر بگ سٹی الاؤنسز بھی ہیں اور بہت سارے دیگر الاؤنسز ہیں، اور ہر دفعہ ان کی سیلری، پینشن، ہر چیز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر ایک 14ویں اسکیل کا ملازم وفاق کا اٹھا لیں آپ کوئی بھی، اور اس طرح صوبہ پنجاب کا خاص کر اساتذہ کا 14واں یا 15واں اسکیل آپ دیکھ لیں، تو زمین آسمان کا ان کی سیلری کا فرق ہے۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا تھا۔ ڈسپیرٹی الاؤنس وہ فرق کو ختم کیا گیا تھا جو کہ پہلے بھی سرکاری ملازمین کو پنجاب میں مل چکا ہے، لیکن اس بجٹ پر 2025 کے بجٹ پر اگر ہم بات کریں ڈسپیرٹی الاؤنس کی، تو وہ وفاق نے تو اعلان کر دیا، لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے 1 روپیہ بھی ڈسپیرٹی الاؤنس کا اعلان نہیں کیا، اور سیلری صرف 10% اضافہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک آرٹیکل ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کے مطابق پاکستان میں سرکاری ملازمین کو ریاستی مشینری کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو دن رات عوامی خدمت میں مصروف عمل رہتا ہے، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہوں، ہسپتالوں میں موجود ڈاکٹرز، پولیس اہلکار، دفاتر کے کلرک یا کلاس 4 ملازمین ہوں، سبھی ایک فعال ریاست کے بنیادی ستون کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تاہم ایک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پنجاب کے لاکھوں سرکاری ملازمین جو ہیں اس الاؤنس سے محروم ہیں، ان کو جو ہے ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا جا رہا۔ اور اس دور میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ایسے میں ملازمین اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ دیگر صوبوں کے ملازمین کو حکومتی سطح پر مالی سہولیات دی جا رہی ہیں، تو ان کے دل میں یہ سوال شدت سے جنم لیتا ہے، کیا ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس طرح سے تضادات جو ہیں اور جو ایک فرق ہے دو صوبوں کے درمیان، وہ بڑھتا ہے۔ کئی سارے سوالات ملازمین کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اور اسی طرح 2021 میں وفاقی حکومت نے 25% ڈسپیرٹی الاؤنس ان ملازمین کو دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اور تاہم ایک حقیقت ہے یہ کہ صوبوں اور وفاقی اداروں کے ملازمین کو
जो फ़र्क के साथ ये दिया जा चुका है। डिस्पैरिटी अलाउंस का नफाज वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ये अमर अफसोसनाक है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हालांकि वो रियासती ढांचे को संभालने में पेश हैं। अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत पंजाब संजीदगी का मुजाहरा करे और फौरी तौर पर डिस्पैरिटी अलाउंस का नफाज करे। आप लोग भी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं कि लोग डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए, अपने हक़ के लिए निकलें। इस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब जो हैं अगीगा के हवाले से, अगीगा के चेयरमैन रहमान अली बाजवा साहब, उनके भी मुतअद्दिद बयानात आते रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको डिस्पैरिटी अलाउंस ले कर देंगे। और खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने सितंबर में ही ऐलान कर रखा था कि हम एहतजाज करेंगे, और इसी तरह 11 सितंबर भी उन्होंने डेट दी हुई है और लग नहीं रहा लेकिन उसमें कामयाबी होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो हालात ऐसे नहीं हैं, दूसरा सामने से जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। अगर आप ठीक ठाक तगड़ा एहतजाज करते हैं तब जाके गवर्नमेंट टस से मस होगी, वरना गवर्नमेंट के कानों पर जूं भी नहीं रेंगेगी। अगर आप थोड़ी सी तादाद में जाएंगे तो उल्टा मुलाजमीन पर तशद्दुद होने का भी खदशा है, लाठी चार्ज का भी खदशा है। लेकिन अगर आप हक़ के लिए, अपनी खुद के हक़ के लिए भी नहीं निकल सकते तो इस तरह की जो कौमें होती हैं वो मुर्दा कौमें तस्वर की जाती हैं कि जिन पर जुल्म होता रहे, जिनको दबाया जाए, और वो अपनी ज़ात के लिए, ज़ाती किसी सियासतदान या किसी पॉलिटिशियन या किसी और बात की गर्ज से नहीं, अपनी ज़ाती मफाद और ज़ाती हक़ के लिए भी नहीं निकल सकते, उनको फिर उनका मैं समझता हूँ कि यही हाल होना चाहिए, उनका यही एंड है, यही नतीजा है। और अब खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से स्ट्राइक को जो है पेंडिंग कर दिया है कि अभी हम सैलाबी सूरत हाल की वजह से इसको थोड़ा डिले करते हैं। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन डिले के बाद भी मुझे नहीं लगता कि सरकारी मुलाजमीन को ये अलाउंस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तमाम इदारों को प्राइवेट करने पर तुली है और यही एक तल्ख़ हकीकत है।